اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 6 سے آغاز کر رہے ہیں۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے علیہم ان پر نبأ بنی آدم کے بیٹوں کی خبر، کہ آدم کے بیٹوں کی خبر بالحق کی حق کے ساتھ، اس قرب قربانا جب انہوں نے نزدیک کی قربانی، فتقبل من احدہما قبول کی گئی ایک سے، ولم یتقبل من الآخر نہ قبول کی دوسرے سے، قال لأقتلنک کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین کہا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے متقین سے۔ اس قصے میں حسد اور بغض اور سرکشی اور تکبر کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح حضرت کے دو بیٹوں میں کشمکش ہو گئی، حضرت آدم کے دو بیٹوں میں، ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بنا اور مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہانوں میں برباد ہو گیا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا صحیح جو قصہ ہے نا وہ سنا دو، کہ ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ آدم کے ہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا مطلب کہ دو ہوتے، پھر دوسرے حمل سے بھی اسی طرح اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آدم نے اس سے منع کیا، آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ مطلب کہ قربانی دو، جس کی خیرات قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا قصہ قرآن میں اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ مفسرین کے اقوال سنیے۔ حضرت آدم کی صلبی بے اولاد کے نکاح کا قاعدہ جو اوپر ابھی ہم نے مطلب کہ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں کو پالتا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن سے خوبصورت نہ تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم نے اس سے روکا اور اب ان دونوں نے خیرات نکالی، جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم اس وقت مکہ چلے گئے تھے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، حکم ہوا کہ مکہ میں تم وہیں جاؤ۔ حضرت آدم نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت فرمائے گا؟ اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا اللہ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر کو جلا گئی، جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر کو قبول نہ کیا، اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کے کرنے کے بعد اس نے اس میں سے اچھی بالیاں توڑ کر کھا لی تھی، یعنی جب اس نے اللہ کے راستے میں نکالی نا تو اس نے اچھی کھیتی نہیں دیکھی، چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مینڈا جنت میں پلتا رہا، اور یہی وہ مینڈا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا تھا۔ ایک اور روایت میں کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب اور محبوب جانور اللہ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا تھا، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار قسم کی
بے دلی سے بیکار قسم کی چیز اللہ کے راستے میں نکالی۔ حابیل جو تھا وہ طاقتوری میں بھی قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا ظلم و زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی، حضرت آدم نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا چونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری نہیں۔ اس پر حابیل نے کہا میں نے بہترین، عمدہ اور محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی تھی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں کے ہی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ اور بگڑا اور چھری جو تھی نہ وہ اس کے سینے میں کھونپ دی۔ حابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا تو؟ اللہ کے ہاں ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا۔ اللہ کا خوف کا ہے مجھے قتل نہ کر، لیکن اس بے رحم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ قابیل نے اپنی تو اپنی ہی بہن سے ہی نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ تھی بیان کی گئی ہے کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں، ایک یہ بھی وجہ بیان کی گئی اور یہ دونوں زمین پر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قابیل نے گیہوں نکالے تھے اور حابیل نے گائے قربانی کے لیے نکالی تھی۔ چونکہ اس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جسے صدقہ دیا جائے، اس لیے یہی دستور تھا کہ صدقہ نکال دیتے، آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی اور وہ قبولیت کا نشان ہوتا ہے۔ اس برتری سے جو چھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی، بڑا بھائی حسد کی آگ میں بھڑکا اور اس کے قتل کے درپے ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی، نکاح کا اختلاف کو مٹانے کی وجہ نہ تھی۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ ناراضگی کا باعث عدم قبولیت قربانی تھی، نہ کہ کچھ اور۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قابیل نے کھیتی اللہ کے نام و نظر دی تھی جو قبول ہوئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف آ رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کی تھی؟ قربانی کی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قربانی کی تھی جو کہ ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو بھائی نے حسد میں آ کے کیا کیا؟ قتل کر دیا اپنے ہی بھائی کو۔ جب قتل کر دیا تو پھر سوچے کہ اب میں کیا کروں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو پھیلائے گا اپنا ہاتھ میری طرف، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، نہیں ہوں پھیلانے والا، یدیہ اپنا ہاتھ إِلَيْكَ تیری طرف، لِيَقْتُلَكَ تاکہ وہ تجھے قتل کر ڈالے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ انی اریدو، میں تو چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر بھڑکایا اس کے دل نے اسے بھائی کے قتل پر، فقتل، اس نے قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، بھیجا اللہ نے ایک کوا، فی الارض، زمین میں، لیریہ کیف یواری سوءات اخیہ، تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ قال یا لیتنی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہنے لگا ہے افسوس کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز آ گیا ہوں۔ فواری سوءات اخیہ، پھر اس نے چھپایا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، ہو گئے شرمندہ ہونے والوں میں۔ اس بھائی کا قتل کر ڈالا زمین پر، پہلا کوئی بندہ فوت ہوا تھا، قتل بھی پہلا، فوت بھی پہلا۔ اب سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک مرا ہوا کوا تھا، ایک زندہ تھا۔ تو بھائی نے کیا کیا، کوے کو
وہ کوے نے کیا کیا، اپنی چونچ سے مٹی کھودی اور اس میں کوے کو ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اسی طرح پھر مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی اسی طرح کیا۔ آگے من اجل ذالک، اسی وقت سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا، جو قتل کرے گا کسی کو بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، او فسادا فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرے گا، فکانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، ومن احیاہا، جو زندہ کرے گا، فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے زندگی بخشی سب لوگوں کو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم رسولنا، آئے ان کے پاس ہمارے پیغمبر، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت زیادہ ان میں سے ہیں، من بعد ذلک لمسرفون، بعد اس کے حد سے بڑھ جانے والے ہیں، زمین کے اندر حد سے بڑھ جانے والوں میں سے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت آدم کے اس لڑکے کے قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل سے صاف فرما دیا کہ ان کی کتاب میں لکھ دیا، ان کے لیے اس حکم کو حکم شرعی کر دیا، جو شخص کسی ایک کو بلا وجہ مار ڈالے گا، اس نے کسی کو قتل کر کے نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق یکساں ہے، اور جو کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے، اسے حرام جانے، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی، اس لیے کہ یہ سب لوگ اسی طرح سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کو جب باغی گھیر لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر معصوم خلیفہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو، جن میں ایک میں بھی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا سنو، ایک کو قتل کرنا ایسا برا گناہ ہے کہ جیسے کہ سب کو قتل کرنا، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے اور گناہ نہ دے۔ یہ سن کر آپ واپس چلے گئے اور لڑے نہ، مطلب یہ کہ قتل کا اجر دنیا کی بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے، ایک مسلم کے خون کو بچانے والا تمام لوگوں کے خون کو گویا کہ اس نے بچا دیا۔ ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والا تمام لوگوں کے خون کو گویا کہ اس نے بچا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عادل مسلم بادشاہ کو قتل کرنے والے پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناہ ہے۔ نبی اور امام عادل کے بازو کو مضبوط کرنا دنیا کو زندگی دینے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ جنگ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اَن يُقَتَّلُوا کہ وہ قتل کیے جائیں، او يُصَلَّبُوا یا سولی دیے جائیں، او تُقَطَّعَ یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُہُم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، او ينفوا یا پھر ملک بدر کر دیے جائے زمین میں، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی دنیا میں بھی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم اللہ نے تیار کیا۔ الا الذین تابوا من قبل، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ قبول کر لی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قابو پاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا جان لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔